حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئیں اور پھر آپ بڑی پریشان ہوئیں، آپ کو پریشان بھی کیا گیا. آپ پھر وہاں سے تشریف لے گئیں ایک دوسری جگہ پہ جہاں آپ کچے مکان میں رہیں، وہاں بھی پریشانیاں تکلیفیں آپ پر آئیں. آپ پھر یروشلم تشریف لے گئیں، وہاں پہ بھی جنگل میں صحرا میں درخت کے نیچے، کھجی کے درخت کے نیچے آپ بیٹھی ہیں، انتہائی تکلیف غم میں مبتلا ہیں، اور آپ چاہتی ہیں، آپ کو معلوم بھی ہے کہ یہ میرے رب کی عنایت اور کرم ہے، لیکن بظاہر ظاہر سی بات ایک عورت ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عورت جب اس طرح سے ماں بن رہی ہوں گی تو ان کی کیا فیلنگ اور کیا کیفیات ہوں گی. لیکن وہ رب کریم کی عنایت تھی. تو جب پیدائش کا وقت قریب آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، تو آپ کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھیں، تنہا تھیں، کوئی آپ کی مدد کرنے والا نہیں تھا. سخت تکلیف اور اذیت میں آپ مبتلا تھیں، اور وہیں پر ہی پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. آپ بہت تکلیف میں تھیں. انہوں نے اتنا خوبصورت اپنا ماشاءاللہ نور کی طرح چہرہ چمکتا ہوا جب آپ نے حسین اور جمیل اپنا بیٹا دیکھا تو آپ کی جو ہے وہ مامتا کی شفقت بہت تھی، لیکن آپ تکلیف میں بھی تھیں کہ اب یہ میرا جو بچہ ہے یہ بن باپ کا ہے، اس کو باپ کا ساتھ یا نام نصیب نہیں ہوگا، اور میں باہر جاؤں گی تو میں کیا کہوں گی، کیونکہ آپ ایک معزز گھرانے سے تھیں، ایک اچھے نیک پاک گھرانے سے تھیں، خود بھی پاک بی بی تھیں، تو لوگ کیا کہیں گے میری بارے میں، میری عصمت کے بارے میں. آپ بہت پریشان تھیں. تو آپ کے منہ سے جملہ نکلا کہ کاش یہ نہ ہو، ایسا وقت آنے سے پہلے میں مر جاتی. تو پھر آسمان سے صدا آتی ہے. دیکھیے آسمان سے صدا آتی ہے، مریم گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہوں. آپ کے رب کریم نے آپ کو جو نوازا ہے یہ آپ کے لیے شرف ہے، اور آپ کے کھانے پینے کا بندوبست بھی کر دیا گیا ہے. اور جو کھجی کے درخت کے ساتھ آپ بیٹھی تھی، وہ کھجوروں پر اس قدر اللہ تعالیٰ نے کھجوریں پکی ہوئی جو ہے وہ آپ کو ان سے نوازا کہ ان کے وزن سے جو ہے وہ کھجی کا درخت جھک گیا، اور وہاں سے آپ کو کہا کہ آپ اس درخت کو ہلائیں، یہاں سے آپ کو کھانے پینے کی چیزیں بھی ملے گی، کھجی ملے گی، اور آپ کے پاس ہی ایک چشمہ جاری فرما دیا کہ آپ کو کھانے اور پانی کے لیے کہیں دور نہ جانا پڑے، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. دیکھیے جب میرے رب کریم کی ذات کسی کو آزمائشوں سے گزارتی ہے تو اسے تنہا نہیں چھوڑتی، وہ اس کے ساتھ رہتی ہے. میں آپ سے محسوس کریں جب ہم پریشانیوں میں دکھ تکلیفوں میں ہوں گے نا، اللہ پاک اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور خصوصاً اس بندے کو جو رب پہ ہی توکل کرتا ہے، جو رب پہ ہی بھروسہ کرتا ہے، جس کا سب کچھ رب ہی ہوتا ہے. تو وہ رب کیسے اپنے اتنے پیارے اپنے محبوب جو 70 ماؤں سے کہیں زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو وہ کیسے اپنے بندے کو تنہا چھوڑ دے گا، دکھ تکلیف میں کیسے اسے تنہا چھوڑ دے گا. وہ ہمیشہ میرے رب کریم کی ذات ہمارے ساتھ ہوتی ہے. تو ہمیں یہاں سے حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی سے یہ تربیت مل رہی ہے کہ کوئی بھی پریشانی، کٹھن سے کٹھن آزمائش میں بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کریم کی طرف سے یہ آزمائش ہے، یہ تکلیف آئی ہے، وہی اس کو ٹالنے والے ہیں، وہی راستہ نکالنے والے ہیں، وہی ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، اور وہ ہمیں میرے رب کریم کی ذات کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گی. پھر حضرت مریم علیہ السلام پریشان تھیں، تو اس وقت دیکھیے معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو رب نے بے انتہا کرامات سے نوازا، معجزات سے نوازا. آپ نے اپنی والدہ محترمہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ آپ کچھ نہ کہیے گا، آپ میری طرف اشارہ، آپ چپ کا روزہ رکھ لیجئے اور آپ میری طرف اشارہ کر دیجیے گا. تو حضرت مریم علیہ السلام کو تسلی آ گئی، سکون آ گیا. آپ کو معلوم تھا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ نبی پاک بنیں گے. تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے سکون، راحت اور ہمت پیدا کر دی، اور آپ پھر وہاں سے لے کے شہر کی طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آئیں. جب آپ چادر میں گود میں بچہ لیے شہر میں داخل ہوتی ہیں تو لوگوں کی باتیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، طرح طرح کی باتیں، لان تان بہتان آپ پہ لگائے گئے، آپ پہ کیچڑ اچھالا گیا، آپ کی کردار کشی کی گئی.
تو آپ نے سب کہتے ہیں مریم تم تو بڑی عبادت کرنے والی تھیں، بڑی تسبیحات گھما لیے پھرتی تھی، تسبیح گھماتی تھی، آپ کے پاس تو کوئی جاتا نہیں تھا، یہ کیا چاند چڑھایا ہے آپ نے؟ یعنی کہ یہ کیا ہے، یہ کیا کیا ہے آپ نے؟ اور غرض کے طرح طرح کے اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کہتی ہیں کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں، کہ وہ تکلیف، وہ اذیت، لوگوں کی باتوں کی، تانوں کے، زبان کے وہ نشتر آپ کو چھلنی کیے دے رہے تھے، آپ نے اس تکلیف میں زبان پہ صرف آپ نے اشارہ کیا کہ میں نے تو چپ کا روزہ رکھا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی، اور اپنے بیٹے کی طرف جو ہے وہ انہوں نے اشارہ کر دیا کہ یہ جواب دے گا۔ تو سب حیران رہ گئے کہ یہ گود کا بچہ جو ابھی پیدا ہوا ہے، پنگھوڑے کا بچہ ہے، یہ کیسے جواب دے گا، یہ کیسے بولے گا؟ تو اسی وقت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے چہرے انوار سے چادر ہٹائی ہے اور اپنے زانوں پہ ہاتھ رکھا ہے اور کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے لوگوں کو کہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر کتاب نازل ہوئی ہے، میں کتاب لے کر آیا ہوں، اور میں رہتے دم تک ان کی اللہ کی عبادت کروں گا اور اسی کی راہ میں صدقہ اور خیرات کروں گا۔ ایک گود کے بچے کی زبان سے یہ کلمات سن کر سارے مجمع پہ سکوت طاری ہو گیا، سب گنگ رہ گئے، اور دیکھیے ایسے سے ہمیں کیا تربیت مل رہی ہے۔ اور ان کے بیٹے نے حضرت مریم علیہ السلام کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عزت اور تکریم سے آپ کی جو ہے وہ آپ کو رب کریم نے نواز دیا، اور آپ کی وہ تکلیف، وہ جو لوگوں کے تانوں کی اور جو باتوں کی جو اذیت تھی وہ رفع ہو گئی، اور میرے رب کریم کی ذات نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی آپ کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کو کروا دی۔